بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں اسے عرق النساء بھی کہا جاتا ہے اور عرق النساء بھی کہا جاتا ہے، یعنی نون کے زیر کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے اور نون کے زبر کے ساتھ بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ بیماری ہے۔ ناظرین کرام، ایک خاص طور پر ایک تکلیف جسے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں اسے عرق النساء بھی کہا جاتا ہے اور عرق النساء بھی کہا جاتا ہے، یعنی نون کے زیر کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے اور نون کے زبر کے ساتھ بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ بیماری ہے جو کولے کی جو ہڈی ہے، یا آپ یہ لے لیں ریڑھ کی ہڈی کا جو بالکل S1 S2 S3 یہاں سے، یعنی کہ جو حصہ ہے اس سے بالکل یعنی کہ ٹانگوں کے نیچے ٹخنے تک جو ہے تقریباً یہ درد جاتا ہے، بسا اوقات ایڑی تک بھی جاتا ہے اور بسا اوقات پاؤں تک بھی جاتا ہے۔ اور یہ کبھی کبھار یہ جو ہے زیادہ جو ہے وہ لیفٹ ٹانگ میں لیفٹ میں زیادہ درد ہوتا ہے، یعنی کہ بائیں ٹانگ میں زیادہ درد ہوتا ہے جب بھی عرق النساء کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں رائٹ میں بھی تکلیف رہتی ہے۔ لیکن یہ عموماً یہ مرض جو ہے خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے اور خواتین میں تکلیف زیادہ رہتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہے، باقی معاملات ہیں، تو اس کی وجہ سے یا اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، اپنے زیادہ کھڑے رہنے کی وجہ سے، آج کل تو آپ دیکھ لیجئے کیا جوان کیا بوڑھے سبھی دردوں کی شکایت کر رہے ہیں، اور ان دردوں کے لیے کیا کر رہے ہیں علاج؟ پین کلر کھائے جا رہے ہیں، پین کلر یکے بعد دیگرے۔ اب تو کہتے ہیں کہ پیراسیٹامول نے اثر کرنا ہی چھوڑ دیا، تو باقی جو اس کے علاوہ پین کلرز ہیں اب تو بہت ہائی فائی اور اینٹی بایوٹکس بھی استعمال کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھئی اب تو انجیکشن فارم میں کوئی میڈیسن دی جائے تاکہ یہ درد ختم ہو جائے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ابھی ایک عرصہ ہو گیا انہیں کیا نام ہے نارمل پین کلر بھی دے دی، اینٹی بایوٹکس بھی دے دی، اب ان کو جو ہے انجیکشن فارم میں، اب اس سے جب اینٹی بایوٹک زیادہ کھاتے ہیں اس سے معدہ خراب، معدے کا نظام خراب، نظام ہاضمہ خراب، اس سے جو ہے اپنا جگر متاثر، اس سے کڈنی متاثر، یعنی اعضاء جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہ جو شاٹیکا کا درد ہے، یا جسے عرق النساء کہتے ہیں یا عرق النساء کا درد، یہ جو ہے ایسا درد ہے کہ ایسا نہیں کہ لا علاج ہے، الحمدللہ اس کا علاج موجود ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن خاص طور پر یو کے یورپ میں جوان بچے بھی اس کی بہت زیادہ شکایت کر رہے ہیں، بچیاں بھی بہت زیادہ شکایت کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیا ہے، ہر وقت جو ہے وہ بچے ہیں نوجوان تو وہ گیمز پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی بیٹھنے کا ہے۔ اچھا آفس ورکر ہیں تو وہ جو ہے جو آفس میں بیٹھے ہوئے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے لانگ ڈرائیو کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ان کی بھی یہی تکلیف کی شکایت ہوتی ہے۔ تو اب اس کے لیے میں ایک علاج بتلا رہا ہوں، اس علاج کو نوٹ کر لیجئے۔ اس کے علاج ایک غذا کے ذریعے، کھانے کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایک علاج جو ہے مساج کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویسے تو ناظرین کرام شاٹیکے کا درد آپ پریشان نہ ہو، یہ زیادہ جو ہے سب سے زیادہ جو یو کے یورپ میں ہے، جو میرا تجربہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے الحمدللہ، جو اساتذہ سے فیض حاصل کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، بظاہر جو یو کے یورپ میں زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے، اس کی اصل وجہ گیسٹرک کی پرابلم ہے، پیٹ میں زیادہ ہوا کا بننا ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہوا جو ہے پھر نسوں کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر اس سے خون میں گاڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ درد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنے خوراک کو، کھانے پینے کے اندر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، جس سے ایسی بادی چیزیں زیادہ نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ یو کے یورپ میں سب سے زیادہ جو لوگ آلو کھاتے ہیں، آلو کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی غذا بتلاؤ کہ جو پوری دنیا میں ملتی ہے، اور وہ واحد آلو ہے، اور آلو جو ہے ماشاءاللہ چپس کی صورت میں، دوسری صورت میں یہ اس بادی غذائیں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، تو اس سے اجتناب کی جائے بادی اجزاء سے۔ اچھا اب آئیے علاج کی طرف، تو میں آپ کو علاج بتلا رہا ہوں۔ ایک تو میرا قہوہ ہے، وہ قہوہ پینے والوں کو انشاءاللہ شاٹیکے کا درد نہیں ہوگا، عرق النساء کا درد نہیں ہوگا، اور وہ آپ جانتے ہیں یو کے یورپ والے الحمدللہ، اب تو یو کے بیسیوں گھر بلکہ کیا سینکڑوں گھر جو ہے الحمدللہ وہ یہ قہوہ استعمال کرتے ہیں، چائے پینا بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ وہ کیا ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دار چینی جو ہے 3 انچ کا ٹکڑا، ادرک جو ہے اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو پھر اس کی مقدار کم کر دیں، اور کم سے کم اس کی 1 انچ کا ٹکڑا ڈال دیں، اگر بلڈ پریشر نارمل ہے تو 3 انچ کا ادرک کا ٹکڑا لے لیں، اور اسی طریقے سے آپ اس میں ½ ٹی اسپون اجوائن لے لیں، اور ½ ٹی اسپون آپ اس میں گرین ٹی ڈال دیں، سب چائے جسے کہتے ہیں، وہ ڈال کر اس کو قہوہ کو خوب ابالیں، 2 کپ پانی ڈال کر 1 کپ رہ جائے تو اس قہوے کو پیئیں کھانے کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو شاٹیکے کا درد اگر ہوا تو انشاءاللہ 1 ہفتے کے 7 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا دوسرا علاج جو ہے، ایک تو یہ اس صورت میں بھی آپ قہوے کی صورت میں زیادہ مفید ہے۔
اگر آپ اس کو صفوف کی صورت میں بنانا چاہتے ہیں تو صفوف کی جگہ میں آپ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا سب کا پاؤڈر بنا لیں گے، اور جہاں ادرک کا ہے تو ادرک کی جگہ پر آپ سونڈ شامل کر دیں گے، تو 50-50 گرام جو ہے سب اشیاء لے لیں گے، یہ تقریباً سب 50-50 گرام لے لیں، اور اس کو جو ہے پاؤڈر بنا کر اس کو کھانے کے بعد جو ہے آپ یہ پاؤڈر کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہلکا سا توے پر اس کو بھون لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ خاص طور پر مساج کے لیے میں آپ کو تیل بتا رہا ہوں۔ عرق النساء اور شقیقے کے جن کو بھی درد ہے، پریشان نہ ہو، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کی L4، یہ آپ کی یہ جو پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے یہاں پر، اچھا انشاءاللہ آپ کال کی طرف بڑھیں گے، جلدی سے یہ نوٹ کر لیں، یہ L4، L5، S1، S2 اور S3 تک یہ سلسلہ یہاں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا مساج کریں گے آپ۔ مساج میں کیا کریں گے، آپ زیتون کا تیل لے لیں 100 گرام، اور آپ اسی طریقے سے لے لیں سرسوں کا تیل 100 گرام، لیکن سرسوں کے تیل کو آپ توے یعنی کہ کڑھائی میں ڈال دیں، اس کے اندر تقریباً آپ 11 توریاں لہسن کی، 11 جوے لہسن کے کاٹ کے اس میں ڈال دیں، اور اس کے علاوہ اس میں 11 جو ہے آپ لونگ جو ہے وہ ڈال دیں، اس کو خوب اچھی طریقے سے پکائیں، جب وہ جل جائے تو اس کو اتار کر چھان لیں، اس کے اندر زیتون کا تیل مکس کر لیں، رات کو سوتے وقت اس کا مساج کریں، انشاءاللہ 3-4 مرتبہ مساج کریں گے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔